العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذی۔ ہر قسم دی تعریف اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے خاص اور بے شمار لاتعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمتا للعالمین ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے۔ سامعین محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، نوجوان ساتھیو، عزیز طلباء، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری ماؤں، معززات، بہنوں اور عزیز طالبات، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت دے حوالے نال گفتگو چل رہی ہے۔ 2 جمعے گزر گئے اور آج انشاءاللہ تیسرا خطبہ جمعہ ہے۔ پہلے خطبہ جمعہ دے اندر اس بات دا تذکرہ سی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دے حقدار کون ہوں گے۔ پھر اس تو بعد اگلا خطبہ یعنی پچھلا خطبہ جمعہ او دے اندر اس بات دا ذکر سی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال دسے جنہ اعمال دے کرن دی وجہ نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت مل جائے گی۔ اور آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اس بات دا تذکرہ ہوئے گا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں قیامت نو شفاعت کرنی ہے او دا انداز کی ہوئے گا، یعنی کیسا انداز ہوئے گا، کس طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنگے۔ پورے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ ایک حدیث مبارکہ ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، اور میں کوشش کراں گا کہ اسی طرح ہی انہوں تذکرہ کیتا جائے، انہوں بیان کیتے جائے جس طرح اللہ دے رسول نے بیان فرمائی۔ اور اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ اس تھوڑے جے ٹائم اندر اے حدیث مبارکہ مکمل کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ جیڑی آیا مبارکہ میں شروع اندر پڑھی ہے نا، یہ 24واں پارہ ہے اور سورہ زمر ہے، یہ 2 آیتاں نے، 43 نمبر آیت اور 44 نمبر آیت۔ یہ اندر اللہ ذوالجلال اکرام نے مشرکین دا ذکر فرمایا کہ جڑے اللہ نے جنہاں نو شفاعت دا اختیار ہی نہیں دیتا اور انہاں نو ملنا بھی نہیں، انہاں دے پیچھے لگے ہوئے۔ مالک فرمانے ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، انہاں لوگاں نے اللہ تو علاوہ سفارشی بنا لینے۔ تو رب ذوالجلال اکرام اگے بیان فرمان دے، فرمایا ایسے سفارشی اولو کانوا لا یملکون شیئا، کہ جنہ دے کل اختیار ہی کوئی نہیں، وہ اس چیز دے مالک ہی نہیں، جنہ دے طرف لگے ہوئے۔ اور دوسری بات مالک فرمانے نے کہ
ولا یاقلون انہوں عقل بھی کوئی نہیں. اگر بات ایسا سمجھ نہیں آئی مثال دے طور تے ایک بندہ سکول دے اندر ٹیچر ہی نہیں, کوئی بندہ رستے اندر انہوں ملے کہ یار میرے پتر نو داخل کر لو سکول اندر, یہ اندر دو چیزاں نکلن گیا. پہلے نمبر تے کی ہوئے گا کہ یہ کول تے اختیار ہی کوئی نہیں جنہوں تو سفارش کر رہے ہیں, اور پھر دوسری بات نکلے گی انہوں لگتا عقل ہی کوئی نہیں, یہ اندر دماغ کوئی نہیں کہ او دے کولوں امیداں لگا کے بیٹھا ہے جہدے کول اختیار ہی نہیں, اور سفارش واسطے انہوں کہہ رہا ہے کہ جنہوں کہن دا حق بندا نہیں. اگر رب ذوالجلال والاکرام فرماندے نے, فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے وہ کہ کلی شفاعت دا اختیار صرف اللہ دے کول ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام جنہوں شفاعت دا یعنی کہ شفاعت دی اجازت دیں گے, سفارش کرن دی اجازت دیں گے, وہی سفارش کرے گا. اور مالک فرمانے نے فرمایا لہو ملک السماوات والارض, اللہ کیوں شفاعت دا یعنی شفاعت دی اجازت دے گا؟ اس واسطے کہ زمین و آسمان دی بادشاہی اللہ دی ہے. جدوں بادشاہی ہو دیئے مخلوق ہو دیئے تو حکم بھی او دا چلنا ہے. الا لہ الخلق والامر. اور اگر رب ذوالجلال اکرام فرماندے نے فرمایا میرے بندیو ثم الیہ ترجعون, فرمایا ایک وقت آئے گا تسی او دی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے, تسی او دی طرف لوٹ کے ہی جانا ہے, رب ذوالجلال اکرام دی طرف. اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ ذوالجلال اکرام نے شفاعت دا اختیار دینا ہے, شفاعت دی اجازت دینی. وہ دا انداز کی ہوئے گا صرف ایک حدیث مبارکہ. میں ایک آیت اور پڑھنا ایک مقام قرآن مجید دا. اللہ ذوالجلال اکرام نے سونے محبوب نو دو گرنٹیاں دیتیاں. کنیاں؟ دو گرنٹیاں. یہ وہ دو گرنٹیاں ملیاں جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی چچی یعنی ابو لہب دی بیٹی اور ابو لہب دی بیوی انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تانا ماریا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ بیماری دی وجہ نال رات قیام نہ کر سکے, لگدا ہے تیرا شیطان تینوں چھڈ گیا, نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ ذوالجلال اکرام نے سورہ ضحیٰ نازل فرمائی, او دے اندر رب ذوالجلال اکرام نے پہلے قسم اٹھائی, فرمایا والضحیٰ چاشت دی قسم, واللیل اذا سجا رات دی قسم جدو رات چھا جائے, فرمایا ما ودعک ربک وما قلا, محبوب تیرے رب نے تینوں چھڈیا بھی نہیں تے تیرے تو ناراض بھی نہیں ہویا. ایک گرنٹیاں اس تو بعد رب ذوالجلال اکرام دو گرنٹیاں دے رہے. مالک کائنات اعلان فرما رہے, فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. رب ذوالجلال اکرام اعلان فرما رہے, فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, سونے ایک دنیا دی تونوں زندگی ملی ہے, ایک عید تو بعد آخرت دی زندگی تونوں ملنی ہے. فرمایا جو کچھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تونوں دنیا اندر عطا فرمایا ہے, فرمایا عید نانو بہتر تونوں آخرت سے اللہ عطا فرمائے گا. اور مالک کائنات اگے بیان فرما رہے, فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ, فرمایا آقا جی اللہ ذوالجلال والاکرام ان قریب تونوں اتنا عطا کرے گا, اتنا تونوں نوازے گا. فرمایا فترضیٰ تسی راضی ہو جاؤ گے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو. اللہ ذوالجلال اکرام نے قیامت نو جتنا کچھ بھی عطا کرنا ہے او دے وچوں ایک چیز مقام شفاعت, ایک چیز مقام شفاعت سفارش دا یعنی کہ اختیار. ہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کرنے کے سفارش سیدنا ابو ہریرہ بیان کر دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے حدیث صحیح بخاری دے اندر 3340 نمبر حدیث, اور اے ہوئی حدیث کچھ وضاحت دے نال صحیح بخاری دا دوسرا مقام 4712 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کسی نے دعوت کی تھی, اگر پوری توجہ نال جتھے تسی رک گئے اتھوں حدیث نے سمجھ آنی. ایک کوئی حدیث ہے پورا خطبہ جمعہ دے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت تے گئے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعوت انہاں نے جڑے میزبان سی
انہوں نے بکری دا گوشت بنایا، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو تمام جانور دے گوشت وچوں سب تو زیادہ پسند سی دستی دا گوشت، ٹھیک ہے، دستی دا گوشت آقا نو بڑا پسند ہے، تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دستی دا گوشت رکھ دیتا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گوشت دی جڑی بوٹی انہوں اٹھایا اور اپنے منہ مبارک اندر لے کے دندا نال بوٹی توڑی، جدوں بوٹی توڑی ہے نا ایتھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث شروع ہو گئی ہے۔ امام الانبیاء موے کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوٹی مبارک منہ چ لئیے، آقا نے توڑے آئے، توڑن تو بعد آقا فرماندے نے میرے صحابہ، فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ، فرمایا میرے صحابہ قیامت دن اللہ ذوالجلال والاکرام نے مینوں فرمایا ساری اولاد آدم دا سردار بنا دینا ہے، فرمایا ساری اولاد آدم دا میں سردار ہوں گا، اور آقا فرماندے نے فرمایا حل تدرون بمن یجمع اللہ الاولین والآخرین فی سعید واحد، پیارے آقا فرماندے نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تمہیں پتا ہے قیامت دن فرمایا میدان معاشر دے اندر میرے تو پہلا جتنے لوگ گزر گئے آدم علیہ السلام تو لے کے میرے تک، میرے تو بعد فرمایا قیامت تک جتنے بھی لوگ آن گے فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں سارے نو میدان معاشر دے اندر اکٹھا فرما لین گے۔ آپ آقا تو بعد آئے گے پہلے بعد آئے نا، فرمایا جتنے بھی میرے تو بعد آن گے انہوں نے بھی اللہ جمع فرمان گے، جڑے میرے تو پہلے آن گے فرمایا آگے انہوں نے بھی جمع فرمان گے، گویا کہ آقا سادہ بھی ذکر فرما رہے، فرمایا انہاں سارے نے میدان معاشر دے اندر ہونا ہے، اور پیارے آقا فرماندے نے انہاں دی حالت کی ہوئے گی، فرمایا فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ، فرمایا وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے سارے لوگ اس طرح ہون گے، فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام ہر ایک نو دیکھ رہے نے، کوئی بھی اللہ دی نظراں تو جل نہیں ہوئے گا، فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام فرمایا جتنے بھی لوگ گلاں کر رہے نے نا اللہ انہاں دے گلاں بھی سن رہے نے، اور پیارے آقا فرماندے نے فرمایا وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسِ، فرمایا میرے صحابہ فرمایا قیامت والے دن فرمایا سورج قریب آ جائے گا، سورج قریب آئے گا، کتنا قریب ہوئے گا میرے اللہ نے بہتر بتائے، اتنا زیادہ قریب آئے گا، ایدہ منظر کی پیش پیارے آقا فرما رہے ہیں، فرما اتنی زیادہ گرمی ہو جائے گی لوگاں نو انہاں دے جسماں وچوں پسینہ نکل آئے، صحیح بخاری اندر آقا فرما دے نے فرمایا لوگاں دے کناں دے ادھے کناں تک فرمایا پسینہ آ رہا ہوئے گا، ایک حدیث مبارکہ دے اندر اس طرح بھی ہے فرمایا بعض لوگاں دے پسینہ ٹخنیاں تک آ رہے گا، کئیاں دا گھٹنیاں تک، کئیاں دا چھاتیاں تک، جتنے دنیا دے اندر گناہ کیتے نے انہاں گناہاں دے حساب دے نال بندے نو پسینہ آ رہا ہوئے گا، اور اس پسینے دی وجہ نال بڑی زیادہ دقت پیش آئے گی، بڑا برا منظر ہوئے گا، انتہائی تکلیف دے اندر لوگ ہوں گے۔ پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو اے حالت بن جائے گے لوگ میدان معاشر دے اندر پسینے دے اندر شرابور نے انتہائی زیادہ تکلیف دے منظر ہے، فرمایا فیقول بعض الناس الا تنظرون الى ما انتم فی الى ما بلغکم، پیارے آقا دعوت دے اندر بیان فرما رہے، فرمایا میرے صحابہ لوگ آپس اندر گلنا کرنگے یار سانو کتنی تکلیف ہو گئی، کتنی ذرا پریشانی بن گئی ہے، ساری حالت دیکھو کی بن رہی ہے، اس پسینے دی وجہ نال کتنی زیادہ تکلیف سانو ہو رہی ہے، پریشانی کتنی ہے۔ پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنی تکلیف دا شکوہ پیش کر رہے، گلاں کر دیا ہن آپس اندر گلاں کر رہے نے، فرمایا الا تنظرون الی من یشفع لکم الی ربکم، فرمایا دوستو کوئی بندہ ڈھونڈو جڑا جا کے اللہ ذوالجلال اکرام نو اینا کہہ دے کی بلا اے نہیں کہ اللہ سانو جنت سے بھیج دے، اے نہیں اللہ سانو جہنم سے داخل کر دے، نا بلکہ کی سفارش کرے کہ اے اللہ جی حساب و کتاب شروع کر لو، اللہ جی حساب و کتاب شروع کرو،
وہ دن کیسا ہوئے گا؟ رب ذوالجلال اکرام فرما رہے کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، فرما دنیا دا 1000 سال ہوئے، آخرت دا ایکو دن نے جدے اندر بندے کھڑے نے اور انہاں تے سایہ بھی کوئی نہیں۔ ہاں کچھ ایسے خوش قسمت نے جنہاں نو اللہ رشدہ سایہ بھی عطا فرما دے گا، لیکن جڑے لوگ اللہ دے باغی نے نافرمان نے اتنے زیادہ پریشان نے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے رہے، فرما بندے آپس اندر مشورہ کر رہے نے یار چلو کوئی بندہ ڈھونڈیے جڑا جا کے اللہ ذوالجلال اکرام دے سامنے اپیل کر دے اللہ دی حساب و کتاب شروع کر لو۔ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ ایک دفعہ انہوں دا بیان سن رہے ہیں، کہندے سی کہ اس دن لوگ ایک حدیث حوالہ دے رہے سی لیکن میں نے حدیث یاد نہیں کہ کتھے، لیکن شیخ دا جملہ کہ لوگ کہیں گے اریحنا بالنار، اے اللہ سانو جہنم چ سٹ دے تاکہ میدان معاشر تو سانو سکون آ جائے۔ اللہ اکبر، اس قدر تکلیف دے منظر کہ میدان معاشر تو یہ سمجھن کے جہنم چ جا کے سکون آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ پریشان نے، میرے بھائیو سیانے لوگ بیٹھے ہو، دنیا دے اندر بندے نو تکلیف آئے پریشانی آئے، بندہ سب تو پہلا کدے کول جاندا ہے، کیوں جی کدے کول جاندا ہے؟ کہندا یار ابو نال گل کرنے آ، یار امی نال گل کر لینے آ۔ پیارے آقا فرماندے نے، فرما ان سارے لوگوں نے مشورہ کیتا ہے کہ چلو آدم علیہ السلام کو چلنے آ، کیونکہ ساڑھے ابا جی نے جا کے اللہ ذوالجلال اکرام دے سامنے سفارش کر دیں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا لوگ چل دے ہوئے سیدنا آدم علیہ السلام دے کلان گے، آ کے 5 گلاں کرنگے، کنیاں 5 گلاں کرنگے، گویا کہ 5 فضیلتاں بیان کرنگے کہ اے آدم جی اے 5 چیزاں جڑی اللہ نے تانوں عطا کیتیاں نے، فرمایا تہاڈی اولاد وچ اللہ نے کسے نوں عطا نہیں فرمایا، یہ 5 چیزاں سپیشل تہاڈے واسطے۔ وہ 5 چیزاں کیڑیاں نے؟ فرمایا یا آدم، فرمایا اے آدم علیہ السلام انت ابو البشر، فرمایا آدم جی تسی سارے دے ابو ہو، اے آدم جی اسی تواڈی اولاد آ، پہلی فضیلت۔ اور پیارے آقا فرما دے نے دوسری بات بیان فرمان گے، فرمایا خلقک اللہ بیدہ، اے آدم جی تسی او شخصیت ہو جنہوں اللہ ذوالجلال اکرام نے اپنی شان شان اپنے ہاتھ مبارک دے نال پیدا فرمایا۔ کیونکہ میرے بھائیو جس طرح اللہ دی شان شان ہے، فرمایا اپنے ہاتھ مبارک دے نال تانوں پیدا فرمایا ہے۔ تیسری توڑی شانے نے فرمایا اے آدم جی وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُّوحِهِ، اللہ ذوالجلال اکرام نے جدو تسی پیدا ہوئے ہو نا، فرمایا جیڑی اندر روح ہے نا، اللہ ذوالجلال اکرام نے اپنی روح مبارک توڑے اندر ڈالی ہے۔ اور چوتھی بات فرمایا اے آدم جی، فرمایا وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اے ابا جی تسی او عظیم شخصیت ہو، اللہ ذوالجلال اکرام نے فرشتیاں نو حکم دیتا سے کہ آدم نو سجدہ کرو، فرمایا سارے فرشتیاں نے تانوں سجدہ کیتا سی۔ اور 5ویں جڑی تہاڈی فضیلت ہے، فرمایا وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ، اللہ ذوالجلال اکرام نے تانوں جنت دا رہائشی بنا دیتا سے، فرمایا تو سی اور تہاڈی بیوی محترمہ ساڈی اما جی، فرمایا تسی جنت دے اندر رہے ہو۔ اے 5 چیزاں جڑیاں اللہ نے تانوں عطا کیتیاں نے، تہاڈا مقام زیادہ ہے، کیوں جی تہاڈا مقام زیادہ ہے، تہاڈی شان زیادہ ہے۔ ابا جی اس طرح کرو اسی پریشانی دی اندر، اور فرمایا کہن گے کہ اے ابا جی الا تشفع لنا الى ربک، فرمایا ابا جی ساری سفارش کر دو گے کہ نہیں؟ تہاڈا اتنا مقام ہے گویا کہ میرے تیری زبان اندر ابا جی اللہ نے تانوں موڑنا ہی نہیں،
تھوڑی اللہ ضرور سنے گا، تھوڑی ضرور فرمایا بات مان لگے گا، کیونکہ اتنی بڑیاں تھوڑے کل نشانیاں نے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے، فرمایا ساری اولاد آدم کہے گی، فرمایا الا ترى ما نحن فيه وما بلغنا، فرمایا ابا جی ساڑے کول کتنی زیادہ پریشانی آئی ہے، تھوڑے علم اندر ہے، سانو پسینہ آ رہا ہے، اے بھی تھوڑے علم اندر ہے، ابا جی اس طرح کرو ساری سفارش کر دے وہ اللہ نے سامنے۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہن گے بلا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے، فرمایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمان گے، فرمایا ربی غضب غضبا، فرمایا میرے پترو میری اولاد آج اللہ ذوالجلال اکرام اتنے غصے اندر ہے، اتنے زیادہ غصے اندر ہے، فرمایا اے میری اولاد لم یغضب قبلہ مثلہ ولا یغضب بعدہ مثلہ، فرمایا میری اولاد میرا پورا یقین ہے جتنا غصہ اللہ ذوالجلال اکرام واجے اے دے تو پہلا بھی کدے غصہ نہیں آیا اور اے دے تو بعد بھی اللہ نو غصہ نہیں آئے گا۔ فرمایا میرے بیٹے ہو میں تھوڑی سفارش نہیں کر سکتا، فرمایا کیوں ابا جی وجہ کی ہے، فرمایا ونغانی عن الشجرہ، فرمایا جدوں مینوں اللہ ذوالجلال اکرام نے جنت اندر داخل کیتا سی، مینوں اللہ نے کہا سی اے آدم جی، فرمایا فکلا منا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ، فرمایا اے آدم جی اے ماں جی ہوا، فرمایا اس جنت چو کھاؤ پیو لیکن اس درخت دے نیڑے نہیں جانا، اس درخت دے نیڑے نہیں جانا، لیکن میرے پترو فانسے تو میرے کو مسٹیک ہو گئی، میرے کو غلطی ہو گئی، فرمایا اس درخت دے نیڑے میں چلا گیا، میں اودا پھل کھا لیا ہے، اس وقت فرمایا بیٹے ہو، فرمایا مینوں شرم آندی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام 3 دفعہ فرمان گے نفسی نفسی نفسی، فرمایا بیٹے ہو ٹھیک ہے مینوں اللہ نے اپنے ہاتھ مبارک نال پیدا فرمایا ہے، فرمایا ٹھیک ہے دے اندر کوئی شک نہیں، مینوں اللہ نے جنت دا داخلہ عطا فرمایا ہے، اے دے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ ذوالجلال اکرام نے فرشتہ کو مینوں سجدہ کرایا ہے، اے دے اندر بھی کوئی شک نہیں میں تھوڑا سارا نا باپ ہاں، لیکن مینوں اپنا خطرہ ہے کہ میرے کو غلطی ہو گئی ہے، فرمایا اگر مینوں اللہ نے پوچھ لیا تو پھر کی بنے گا، فرمایا نفسی نفسی نفسی، فرمایا بیٹیو مینوں اپنی جان دا فکر ہے، مینوں اپنی جان دا فکر ہے، گویا کہ میں تھوڑی سفارش نہیں کر سکتا۔ فرمایا ابا جی کدھر جائیے، فرمایا اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور ول چلے جاؤ، فرمایا ابا جی کوئی پتہ دے دے وہ کدے ول جائیے، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمان گے، فرمایا جاؤ نو پیغمبر والے چل جاؤ، فرمایا نو علیہ الصلوۃ والسلام ہو سکتا ہے تھوڑی سفارش کرنے، سیدنا نو علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے لوگ آن گے، آپ بھی دے اندر کیوں جی اے نہیں کہ پہلے آؤں گے یا آپا نہیں ہونا بعد والے ہوں گے، نہ میرے بھائیو اللہ کو دعا ہے اللہ سادہ بھی خاتمہ بالخیر فرمائے، پہلی بات اللہ رشتہ سایہ تا فرما دے وے، اللہ سارے حال تیرے فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے وے، فرمائے لوگ نو پیغمبر دے کولان گے آ کے کہن گے یا نوح، فرمائے اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام جی 2 فضیلتیں انہاں دی بیان کرن گے، میرے تیرے معاشرے اندر کوئی منگن والا آئے ڈائریکٹ نہیں منگنا شروع کردا، پہلے تعریفاں کردا ہے، پہلے تعریفاں کردا ہے، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اولاد آدم آ رہی ہے، فرمایا یا نوح انت اول الرسل الى اہل الارض، فرمایا اے نوح پیغمبر جی تہاڈا مقام بہت زیادہ ہے کیونکہ روئے زمین تے سب تو پہلے تسی رسول ہو، تھوڑے تو پہلا کوئی رسول نہیں آیا، فرمایا اے نوح پیغمبر جی، فرمایا وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا، فرمایا نوح پیغمبر جی اللہ ذوالجلال اکرام نے تھوڑا جڑا اسم مبارک ہے تھوڑا جڑا نام ہے نا عبدًا شکورا رکھیا ہے، کی نام ہے عبدًا شکورا دا کی معنی،
ایسا بندہ جو شکر کرنے والا. فرمایا نو پیغمبر جی تسی اللہ دا اتنا شکر ادا کیتا ہے. رب ذوالجلال اکرام نے تہاڈا نام مبارک عبدن شکورا رکھیا ہے. فرمایا نو پیغمبر جی ساری سفارش کر دے وہ اللہ دے سامنے جا کے اتنا بس کہہ دے وہ کہ اللہ جی حساب و کتاب شروع کر دے وہ. سیدنا نوح علیہ السلام کی کہن گے بلا کیوں جی کی کہن گے؟ عموماً تسی سنیا ہے گا, میں بھی کئی دفعہ سنیا ہے کہ نوح پیغمبر کہن گے میں تھوڑی سفارش نہیں کرنی. کیوں بلا کہ میں اپنے پتر واسطے دعا کر بیٹھا سا. لیکن گل اے نہیں, گل اے نہیں جیڑی گل اللہ کے رسول نے بیان کیتی ہوئے, میری بھی نہیں. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نوح پیغمبر فرمان گے فرمایا وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَىٰ قَوْمِي. فرمایا اے اولاد آدم, اللہ دے جتنے بھی پیغمبر نے نا, ایک حدیث سنو پہلے سنائی سی کہ ہر نبی نو اللہ نے ایک دعا دیتی ہے جیڑی قبول ہونے والی, اور اللہ دے رسول نے فرمایا سارے نبیوں نے کر لی, لیکن فرمایا میں اپنی امت واسطے بچا کے رکھیے. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نو پیغمبر فرما گے میرے بچے, فرمایا اے اولاد آدم اللہ ذوالجلال اکرام نے وہ دعا منو بھی عطا فرمائی. فرمایا جدو میری قوم نے نا فرمانیاں کیتیاں نے نا, فرمایا میں دعا منگ لئی. کی دعا منگی ہے؟ سورہ نوح دے اندر مال کے کائنات اعلان فرما رہے, فرمایا وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. فرمایا اے اللہ میری قوم نے مینوں بڑا تنگ کیتا ہے, میریاں گلاں نہیں من رہے. اللہ اینا دا بوڑا بھی کوئی زمین تے نظر نہ آوے, اللہ اینا دا جوان بھی کوئی زمین تے نظر نہ آوے, اللہ اینا دے بچے مر جان, اللہ اینا دی عورتاں مر جان, اللہ اینا دے سارا کنبہ قبیلہ مر جائے میری تیری زبان اندر. اللہ اینا دا بھی مکا دے, اللہ اینا دی اصل بھی ختم کر, اینا دی فرانو بھی ختم کر دے. اللہ کے نوح علیہ السلام اگر اے ہوئی دعا اے کر دیں دے کہ اللہ اس قوم نو ہدایت عطا فرما دے, حالانکہ دعا تے قبول ہونی ہے. سیدنا نوح علیہ السلام نے دعا کر دیتی ہے, فرمایا اے اللہ میری قوم نو تباہ و برباد کر دے, اللہ انہاں دا کوئی گھر زمین تے ہستا وستا نظر آئے. فرمایا اے اولاد آدم, فرمایا میں انہیں اللہ دے سامنے جا کے سفارش نہیں کر سکتا. اگر اللہ ذوالجلال اکرام نے میرے کو سوال کر لیا کی جواب دے مانگا؟ فرمایا اللہ ذوالجلال اکرام آج اتنے غصے دے اندر ہے, اس تو پہلا بھی کدے غصے اندر نہیں آئے, اس تو بعد بھی نہیں آن گے. اس بات میرے بے فرمایا اے اولاد آدم میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا. یہ بھی 3 دفعہ کہیں گے نفسی نفسی نفسی. فرمایا مینو اپنی جان دا خیال ہے, اللہ میری جان نو بچا لے, اللہ مینو بچا لے, اللہ مینو بچا لے. نو پیغمبر بھی جواب دے گے, اور اج ہر ایرے گہرے نے سفارش دا ٹھیکے دار بنے, انہوں نے ٹھیکہ لے آئے کسی تھوڑی سفارش کریں گے. اللہ اکبر. تیسرا نام فرمایا نوح جی کدھر جائیے؟ سیدنا نوح علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى ابراہیم. فرمایا جاؤ ابراہیم علیہ السلام دے کو چلے جاؤ, ابراہیم پیغمبر تھوڑی سفارش کریں گے. ساری اولاد آدم سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے کول اور آ کے انہاں دیاں 2 خوبیاں بیان کریں گے. فرمایا اے ابراہیم جی, فرمایا یا ابراہیم انت نبی اللہ. فرمایا ابراہیم جی تسی اللہ دے نبی ہو. اور دوسری فرمایا وخلیلہ من اغل الارض. فرمایا زمین تے اللہ ذوالجلال اکرام نے تو اپنا خلیل بنایا ہے. اللہ نے خلیل ایک ہوندا ہے اور حبیب کئی ہو سکتے نے, لیکن اللہ جتنے چاہے خلیل بنا لے.
اللہ نے اپنے پیغمبر مصطفیٰ نو بھی خلیل بنایا ہے، ابراہیم نو بھی خلیل بنایا ہے، اور خلیل دا مقام و مرتبہ جاننا ہے نا، میرے آقا نو سب تو زیادہ مردہ وچوں سیدنا ابوبکر صدیق نال پیار ہے۔ ایک دن آقا فرماندے نے، فرمایا میرے صحابہ اگر میں زمین تے کسے نو خلیل بناندا، فرمایا ابو بکر نو اپنا خلیل بنا لیندا، لیکن فرمایا مینوں اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، فرمایا میرے صحابہ سیدنا ابراہیم نو لوگ کہن گے کہ ابراہیم جی تسی اللہ دے نبی بھی ہو، تسی اللہ دے خلیل بھی ہو، فرمایا ساری سفارش کر دے وہ اسفع لنا الی ربک، فرمایا ابراہیم جی ساری سفارش کر دے وہ، تو انہوں پتہ ہے سانو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور فرمایا میدان معاشر دے اندر بڑی پریشانی بن گئی ہے، اللہ سدا فیصلہ کر دے جنت سے جانا ہے پھر بھی فرمایا او دی مرضی، اگر جہنم سے بھیجنا ہے سارے اعمال زیادہ برے نے پھر بھی وہ دی مرضی ہے، لیکن میدان معاشر تو جان چھڑ جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، فرمایا اے اولاد آدم میں تھوڑی سفارش نہیں کر سکتا، بابا جی کی وجہ ہے، فرمایا اے اولاد آدم وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ، فرمایا اج اللہ اتنے غصے اندر ہے، اس تو پہلا کبھی غصے اندر نہیں آئے، اس تو بعد بھی نہیں آن گے، فرمایا زندگی دے اندر میں 3 ایسیاں گلاں کیتیاں نے جڑی بظاہر جھوٹ نظر آندا ہے لیکن حقیقت اندر جھوٹ نہیں۔ کیڑی بلا 3 گلاں تو یاد ہوئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، کیوں جی توڑے نے؟ قوم نے پوچھا ہے کہ ابراہیم تسی بتاں نو توڑے آئے، فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، فرمایا انہاں دے وڈے نے کیتا ہوئے گا، پوچھو ذرا، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جھوٹ بولے ہے لیکن جھوٹ نہیں ہے، انہوں نے مسئلہ سمجھانے خاطر دوسرا جڑا موقع ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جا رہے رستے اندر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام دے بیوی نو ناجائز تعلق واسطے پکڑ لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، اے میری بہن ہے، یہ کی ہے، حالانکہ بیوی ہے بہن ہے نہیں، لیکن اسلامی رشتے اندر بہن لگ دی ہے اور دوسرے رشتے اندر بیوی لگ دی ہے، اور تیسری بات کی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو قوم کہہ دیا آؤ میلے تے چلیے، لیکن ابراہیم کی کہہ رہے انی سقیم، لوگوں میں بیمار ہاں، حالانکہ ابراہیم تندرست ہے، کی مانا جس شرک دی بیماری اندر تسی مبتلا ہو، فرمایا اے اندر میں نہیں جانا چاہتا، فرمایا میں بیمار ہاں میں نہیں تو جا سکتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے، فرمایا اے اولاد آدم میں تھوڑی سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگر اینا دے بارے پوچھا میں کی جواب دیواں گا، فرمایا نفسی نفسی نفسی، فرمایا مینوں اپنی جان دا خطرہ ہے، اے اللہ میری جان بچا لے، اللہ میری جان بچا لے۔ اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ پوچھیں گے اے ابراہیم جی کدھر جائیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى موسیٰ، کدھر جاؤ؟ فرمایا موسیٰ پیغمبر دے کول چلے جاؤ، ہو سکتا ہے تھوڑا کم بن جائے۔ لوگ سارے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آن گے اور موسیٰ علیہ السلام دی 3 نشانیاں بیان فرمان گے۔ فرمایا یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ جی انت رسول اللہ، تسی اللہ دے رسول ہو، موسیٰ جی تھوڑا بڑا مقام ہے، تسی اللہ دے رسول ہو۔ اور دوسری بات کہیں گے اے موسیٰ جی فضلکم اللہ برسالاتہ، فرمایا اللہ ذوالجلال اکرام نے اپنے پیغام پہنچان واسطے تھوڑا انتخاب کیتا ہے، فرمایا تھوڑیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے، اللہ ذوالجلال اکرام نے تھوڑا انتخاب کیتا ہے، فرمایا تسی اللہ دے پیغام پہنچاندے رہے ہو۔ اور تیسری تھوڑی فضیلتیں نے وَبِكَلَامِي عَلَى النَّاسِ، اللہ ذوالجلال اکرام نے تھوڑے نال گفتگو بھی کیتی ہے کوہ طور تے،
باقی لوگاں نال گلاں نہیں کیتیاں فرمایا تواڈے نال گلاں کردے رہے نے اس واسطے موسیٰ جی تہاڈا بڑا مقام ہے اج بھی ذرا اللہ ذوالجلال اکرام دے سامنے ذرا گفتگو کر دے وہ اشفع لنا الی ربک فرمایا اپنے رب دے سامنے ساری سفارش کر دے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہن گے میں نہیں کر سکدا موسیٰ جی تواڈے کول کی وجہ ہے کیوں نہیں کر سکتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک واقعی طرف اشارہ کرن گے تو یاد ہے بلا کہ موسیٰ علیہ السلام جدوں فرعون دے گھر پرورش پا رہے سی باہر نکلے بندے لڑ رہے سی نا دو انہیں کہا جی موسیٰ جی ذرا چھڑایا جے موسیٰ علیہ السلام نے ایک کوئی مکہ ماریا تے بندہ مر گیا ایک گل یاد رکھیا جے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہیں گے فرما او اولاد آدم وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُمَرْ بِقَتْلِهَا اے اولاد آدم میں اس بندے نو ماریا ہے جدا حکم اللہ نے نہیں دیتا فرمایا میرے کو او قتل ہویا ہے جڑا فرمایا اللہ نے حکم نہیں دیتا حالانکہ اتفاقی قتل ہو گیا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے فرمایا جاؤ بھائیو میں تھوڑی سفارش نہیں کر سکتا نفسی 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 فرمایا مینوں اپنی جان دا خطرہ ہے فرمایا اللہ میری جان بچا لے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے کتھے بلا حدیث بیان ہو رہی ہے یاد ہے بلا کیوں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کھا رہے آپ دے ہاتھ مبارک اندر ہڈی ہے ٹھیک ہے دستی دا گوشت ہے او دے دوران حدیث بیان فرما رہے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ پوچھن گے اے موسیٰ جی کدھر جائیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى غیری فرمایا میں تواڈے کم نہیں آ سکتا میرے تو علاوہ کسی اور فرمایا ول چلے جاؤ فرمایا موسیٰ جی کوئی پتہ ہی دے دے وہ کوئی سنیا ہی دے دے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرما دینے فرمایا اذهبوا الى عیسیٰ کدھر جاؤ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے کول چلے جاؤ لوگ آؤں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے کول آ کے چار گلاں کرن گے کنیاں چار فضیلتاں بیان کرن گے پہلی بات فرمایا اے عیسیٰ جی انت رسول اللہ فرمایا تسی اللہ دے رسول تسی اللہ دے رسول اور دوسری بات وَكَلِمَتُهُ وَالْقَاغَا إِلَى مَرْيَمَ فرمایا عیسیٰ جی تسو او فضیلت حاصل ہے جڑی کسی اور نو نہیں حاصل فرمایا کی تسی اللہ دا کلمہ ہو فرمایا جڑا کلمہ اللہ نے مریم دی طرف القا کیتا ہے وہ کلمہ کیڑا کلمہ ہے کن ہو جا فیکون عیسیٰ پیدا ہو گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دا ابو کوئی نہیں کیوں جی اینا دی کلی والدہ محترمہ ہے شادی بھی نہیں ہوئی شادی تو بغیر اللہ نے پیدا فرمایا ہے فرمایا اے عیسیٰ جی توڑی اتنی فضیلت ہے تسی اللہ دا کلمہ ہو اور تیسری توڑی فضیلت کی ہے فرمایا وَرُوحٌ مِّنْهُ اللہ ذوالجلال اکرام نے تو اپنی روح بھی کیا ہے تو اپنی روح کی یہ بلا اللہ نے قرآن مجید اندر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي روح کی یہ اللہ دا حکم ہے سیدنا عیسیٰ فرمان گئے اور کی بات ہے چوتھی بات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے اندر لوگ آ کے کہہ رہے فرمایا اے عیسیٰ جی وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا فرمایا اے عیسیٰ جی جنہوں تواڈی ماں تے لوگ الزام لگا رہے سی کہ اے لوگ نعوذ باللہ اے ناجائز اولاد ہے انہیں فلاں جگہ کوئی ایسا دوسرا کام کیتا ہوئے گا فرمایا اے عیسیٰ جی تسی ماں دی گود اندر بولے سو انی عبداللہ لوگوں میری ماں دے بارے کوئی گل نہ کرو میں اللہ دا بندہ ماں فرمایا عیسیٰ جی ادو بھی بولے سو آج بھی سارے بارے بولو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کہیں گے فرمایا اذهبوا الى غیری فرمایا جاؤ کسی اور ول چلے جاؤ اے دے اندر شک کوئی نہیں میں اللہ دا رسول ہوں
اے دے اندر شک کوئی نہیں میں اللہ دا کلمہ ماں، اے دے اندر شک کوئی نہیں اللہ نے مینوں اپنی روح کے آئے، اے دے اندر شک بھی کوئی نہیں میں ماں دی گود اندر گلاں کیتیاں نے، لیکن اے اولاد آدم میرے بھائیو میں تھوڑی سفارش نہیں کر سکتا۔ اور پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا، تسی کسی اور کو سنیا ہے گا نا، وہ کہندے جی عیسیٰ علیہ السلام کہنے گے منوں تے میری ماں نو لوکاں نے معبود بنایا، اس واسطے میں تھوڑی سفارش نہیں کر سکتا، لیکن اللہ دے رسول فرما رہے وہ اپنا کوئی بھی غلطی کوئی بھی چیز بیان نہیں کریں گے لیکن جواب دے دیں گے۔ فرمایا میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، بات مکمل لگی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ پوچھ رہے عیسیٰ جی کدھر جائیے؟ فرمایا اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کول جا کے تھوڑی سفارش کر دیں گے، لوگ سارے آ جان گے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کول آ کے تین گلاں بیان کرن گے۔ کنیاں؟ تین باتاں، تین گلاں ہیں، تین آپ دے فضائل بیان کرن گے۔ پہلی فضیلت کی ہے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول اللہ، آقا جی تسی اللہ دے رسول، فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ دے رسول ہاں۔ دوسری بات فرمایا وخاتم الانبیاء، آقا جی تسی انبیاء تو سب تو بعد آئے، تو اللہ نے ختم نبوت دا تاج پہنایا ہے۔ اور تیسری بات فرمایا سونیا وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فرمایا سونیا تو اللہ ذوالجلال اکرام نے اے مقام عطا فرمایا ہے، تو یہ ساری غلطیاں کوتاہیاں اللہ نے معاف فرما دیتیاں نے۔ سیدنا ابراہیم سیدنا آدم نے اپنی غلطی دا ذکر فرمایا، کیوں جی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے غلطی دا ذکر فرمایا، سیدنا ابراہیم نے غلطی دا ذکر فرمایا، سیدنا موسیٰ نے غلطی دا ذکر فرمایا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دے دیتا ہے۔ اور پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی تو اللہ ذوالجلال اکرام نے غلطی رکھی کوئی نہیں، فرمایا تو ساری معاف فرما دیتیاں نے۔ پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے کہہ رہے اسی بھی کماں گے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اشفع لنا الى ربک، فرمایا سونیا ساری سفارش کر دے وہ الا ترى الى ما نحن فيه، پیارے آقا جی تانوں پتہ ہے سانو بڑی تکلیف ہے، تانوں پتہ ہے سانو بڑی تکلیف ہے۔ آقا جواب نہیں دیں گے، کیوں بلا؟ کیونکہ اللہ نے قرآن مجید اندر کی بیان فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، فرمایا اے ایسا رسول ہے کسی نو مشقت ہوئے اس رسول نو برداشت کوئی نہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام جواب نہیں دیں گے، آقا فرمان گے فَانْطَلِقُوا، فرمایا آؤ میں توڑے نال چلنا، فرمایا فَإِنِّي فَاتَا تحت العرش فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّهِ، پیارے آقا فرما دینے فرمایا میرے صحابہ میں سارے لوگاں دے نال چلا جاواں گا، اللہ ذوالجلال اکرام دے عرش دے نیچے جا کے سجدے اندر پہ جاواں گا۔ اور پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یفتح اللہ علی محامدہ وحسن ثناء علیہ، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اللہ ذوالجلال اکرام دیا میں دنیا اندر بڑیاں تعریفاں کیتیاں نے، لیکن سپیشل جڑی قیامت والے دن اللہ تعریفاں دا دروازہ کھول دے گا۔ فرمایا اس تو پہلا اللہ نے دروازہ میرے تے نہیں کھولیا، فرمایا ایسی اللہ میں تعریفاں سکھائے گا، ایسی اپنی سناواں سکھائے گا۔ فرمایا میں سجدے دے اندر بیٹھ کے سجدے اندر پہ کے اللہ دیاں تعریفاں کر رہی ہاں، اللہ دیاں سناواں بیان کر رہی ہاں۔ اللہ ذوالجلال اکرام کہیں گے فرمایا ارفع راسکا، سونے اپنا سر مبارک اٹھاؤ،
فرمایا سل توتا سونیا منگو میں تمہیں عطا کر دینا، وصفا تشفا سونیا سفارش کرو اسی سفارش قبول کران گے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سر اٹھاواں گا، سر اٹھانے میں کی کماں گا، یا ربی امتی، آقا این کہہ رہے نفسی نفسی، اللہ منو بچا لے منو بچا لے، نہیں میرے پیارے آقا فرمانے یا ربی امتی یا ربی امتی، اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ آخری باتاں نے، پیارے آقا فرمانے نے اللہ کہیں گے، فرمایا سونیا، فرمایا اے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادخل من امتک من لا حساب علیہم من الباب الایمن، پیارے آقا فرماندے نے اللہ اجازت دیں گے سونیا تاری ساری امت وچوں جنہ دا میں حساب لینا ہی نہیں، ایسے افراد جنہ دا میں حساب نہیں لینا، فرمایا سونے اے میرا عرش مبارک ہے ایدی دائیں جانب جڑا دروازہ ہے او دے وچوں فرمایا گزار لو، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، فرمایا میرے صحابہ اللہ دی قسمیں مکے تو لے کے بصرہ تک جتنا درمیان سے خلا ہے، فرمایا ایڈا دروازہ ہوئے گا جہدے اندر میں اپنی امت نو لے کے جاواں گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں سر سجدے چ اٹھاواں گا اللہ فرمائے گے سونیا منگو تے صحیح نا، میں کہاں گا اللہ میری امت، پیارے آقا فرماندے نے اللہ کہن گے سونیا جڑے جہنم اندر چلے گئے ہے تیرے امتی نے انہاں دے دل اندر ایمان جو دے دانے دے برابر ہے، کنا جو دے دانے دے برابر، فرما اونا نو کڈ لو، پیارے آقا فرماندے نے میں اونا نو کڈ کے جنت دے اندر داخل کر کے پھر دوبارہ آ جاواں گا، آ کے سر سجدے اندر پھر اللہ کی تعریفاں کر رہے ہیں، اللہ فرمان گے سونیا سر اٹھاؤ منگو سفارش کرو، پیارے آقا فرمانے نے پھر میں کہاں گے اللہ میری امت، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ فرمان گے سونیا جنہ دے دل دی اندر مسقال دے برابر، مسقال پتہ کیوں دے اے روشنی آ رہی ہے تو روشن دان دے وچوں اور او دے ذرات جڑے نکل دے او ذرات چار لگے نے آل علم کے ایک مسقال بن دے، فرمایا سونے اتنا جن اندر ایمان ہے جنت سے داخل کر لو، آقا فرمانے میں پھر تیسری دفعہ کے سجدہ کران گا، کدے واسطے ساڈے واسطے، کدے واسطے ساڈے واسطے، لیکن ساڈی کیسی آپ نے محبت کیسا آپ دی تابعداری ایسی سارے جان دیا، پیارے آقا فرمانے پھر سر سجدے اندر اللہ فرمان کے سونیا منگو سر مبارک اٹھاؤ، اللہ فرمان کے سونیا منگو، پیارے آقا فرمان کے اللہ میری امت، پھر حکم ہوئے گا سونیا جنہ دے دل اندر اے مسکال تو بھی کٹ ایمان ہے نا انہوں بھی جنت سے داخل کر لو، اور صحیح بخاری اندر سید انس بیان فرمان دینے فرمایا چوتھی دفعہ آقا فرمان میں پھر سجدہ کران گا، اور پیارے آقا نو پھر حکم ہوئے گا سونیا سر اٹھاؤ منگو سفارش کرو، آقا فرمان گے اللہ میری امت، لیکن سونیا اذن لی من قال لا الہ الا اللہ، میرے اللہ میں اجازت دے دے جیڑے میرے امتی نے لا الہ الا اللہ پڑھے اللہ انہوں جنت چو فرمایا داخل کر دوزخ چو کڈ لے، اور میرے محبوب فرمانے نے پھر اللہ چار قسمیں اٹھانے کنیاں چار، فرمایا سونیا وہ کبریائی وہ عظمتی وہ جلالی، اور پیارے آقا فرمانے نے وہ عزتی، اللہ فرمان گے سونیا مینو اپنی عزت دی قسم، مینو اپنی جلالت دی قسم، مینو اپنی کبریائی دی قسم، مینو اپنی عظمت دی قسم، لَأُخْرِجَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، فرمایا میں ضرور تیرے اس امتی نو جہنم تو نکال لواں گا جنہیں زندگی دے اندر لا الہ الا اللہ پڑھیا ہوئے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کی ہے بھائیو، اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، جیڑا بندہ قبر نو سجدہ کر دے انہیں معبود اللہ تو علاوہ اور بھی من لے آئے، انہیں لا الہ الا اللہ پکا نہیں، جنہیں بیت اللہ نو چھڑ کے کسے قبر دا طواف کر لیا وہ گویا کہ گویا میرے بھائیو عبادت معبود کون ہوتا ہے جنہیں عبادت کیتی جائے، دعا عبادت ہے،
رکوع عبادت ہے, سجدہ عبادت ہے, نظر و نیاز عبادت ہے, عبادت دی جتنی قسم نے جڑا بندہ زندگی دے اندر شرک کرے انہیں لا الہ الا اللہ دا حق ادا کیتا نہیں. قرآن مجید اندر اللہ فرمانے نے کہ مشرک کرتے میں جنت کو حرام کر دیتا ہے. میرے بھائیو اللہ شرک تو بچن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ توحید پرست بنا کے دنیا تو لے جائے. اے انداز صفات ہوئے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دے کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج آخرت میں معذرت بھی کردہ اے پوری حدیث مبارکہ رہ جاندی پھر اگلے خطبے جو وہ بات نہیں سی بننی. تقریباً میرے خیال کو 10 تو 15 منٹ ہوتے ہو گئے. معذرت کرنا. اللہ تعالیٰ سانو بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے حدیث جامع ترمذی کے اندر 2435 نمبر حدیث ہے. آقا نا آپ بعض اوقات کو گناہ ہو جائے اسی افسوس کر کے بہ جانے ہیں, گناہ ہو جاتا ہے لیکن وہ دی معافی بھی منگنی چاہیے. اللہ معاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میرے امت دے افراد جنہاں کو کبیرہ گناہ ہو گئے دنیا دے اندر فرمایا اونا دی میں سفارش کرانگا. جان بوجھ کے بندہ نہ کرے, اگر ہو گئے تو بندہ مایوس بھی نہ ہوئے. اللہ دے رسول پھر بھی سفارش کر دیں گے لیکن 3 چیزاں نہ ہوں. ایک تو کفر نہ ہوئے, دوسرا شرک نہ ہوئے, تیسری منافقت نہ ہوئے. کیونکہ منافقہ نے ہمیشہ جہنم چے رہنا ہے, کافرہ نے ہمیشہ جہنم چے اور مشرکہ نے ہمیشہ جہنم چے. ان واسطے اللہ نے جنت دا داخلہ بند کیتا ہے. باقی کوئی کتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہے. اور ایک حدیث اندر آندا ہے اللہ فرمانے میرے بندیا اے زمین و آسمان دے اندر جتنا خلا ہے سارا تو گناہاں نال لے کے آ جا, لیکن شرک نہ کیتا ہوئے تو میرے نال فرمایا میں سارے معاف کر دے مانگا, مینوں کوئی پرواہ نہیں. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.